الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور بھائیوں، اس وقت آپ کے سامنے ایک مختصر روایت پیش کی گئی ہے جو صحابی رسول سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے. اور یہ جو صحابی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بہت کم عمر صحابہ میں شمار ہوتے ہیں. جس وقت نبی اکرم علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو ان کی عمر صرف 10 سال کی تھی. تو ان کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا انہیں لے کر پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ حضرت یہ چھوٹا سا آپ کا خادم ہے، خویتمو کا یا رسول اللہ، اور آپ اس کو اپنی خدمت کے لیے قبول فرما لیجیے. چنانچہ 10 سال تک پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں رہے. چونکہ کم عمر تھے، چھوٹے تھے، اس لیے گھر میں آنے جانے میں بھی کوئی دقت نہیں تھی. تو ایک موقع پر ان کی والدہ نے پیغمبر علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ میرے انس کے لیے دعا کر دیجیے. تو حضور اکرم علیہ السلام نے ان کے حق میں دعا فرمائی: اللہم اکثر مالہ وولدہ وادخلہ الجنہ. اے اللہ، انس کے مال میں برکت کر دیجئے، اولاد میں برکت کر دیجئے، اور انس کو جنت میں داخل کر دیجئے. تو حضور کی یہ دعا ایسی قبول ہوئی کہ حضرت انس کا ایک باغ تھا کھجور کا. عام طور پر سال میں 1 مرتبہ فصل آتی ہے، ان کے باغ میں سال میں 2 مرتبہ فصل آتی ہے. اور جس کاروبار میں حصہ لے لیا بس وارے نعارے ہو جاتے تھے. برکت ہی برکت.
تو لوگ ان کے پاس آیا کرتے تھے کہ آپ ہمیں اپنے کاروبار میں شریک کر لیجئے تاکہ حضور کی دعا کی برکت ہمیں بھی نصیب ہو جائے، اور اولاد میں اتنی برکت ہوئی کہ بیٹے پوتے پڑپوتے ان سے پورا محلہ آباد ہو گیا، اتنی اولاد میں برکت ہوئی۔ تو فرماتے تھے کہ میں دو دعائیں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، مال میں برکت، اولاد میں برکت، اور تیسری دعا کا انتظار کر رہا ہوں کہ جنت میں بھی بس چلے ہی جاؤں گا انشاءاللہ حضور کی دعا کی برکت سے۔ تو بہت ہی حضور کے چہیتے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں 10 سال میں نے خدمت کی، لیکن کبھی آپ نے مجھے ڈانٹا نہیں، مارنا تو دور رہا، ڈانٹا بھی نہیں، اور کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا یا یہ کام تم نے کیوں کیا، گویا جھڑکا بھی نہیں۔ یہ تھے پیغمبر علیہ السلام کے اخلاق فاضلہ کہ اپنے خدام کے ساتھ آپ نے ایسی شفقت کا معاملہ فرمایا اتنی لمبی مدت تک۔ تو یہ حضور کے بڑے چہیتے اور منظور نظر صحابہ میں سے ہیں۔ وہ حدیث نقل فرما رہے ہیں، ہے تو یہ بہت چھوٹی سی حدیث، ایک لائن کی ہے بس، مگر اس میں جو پیغام دیا گیا ہے امت کو وہ بہت عظیم الشان ہے، اور وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ حدیث کیا ہے؟ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان کی علامت یہ ہے کہ آدمی انصار مدینہ سے دلی محبت رکھے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اور فرمایا کہ نفاق کی علامت یہ ہے کہ آدمی انصار مدینہ سے دل میں بغض رکھے، یہ پوری ہو گئی حدیث۔ ایمان کی علامت محبت انصار، اور نفاق کی علامت عداوت انصار۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انصار مدینہ وہ خوش نصیب حضرات ہیں جنہوں نے انتہائی سخت حالات میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے یہاں پناہ دی۔ جب کوئی آپ کو پناہ دینے پر تیار نہ تھا، لوگ ڈرے ہوئے تھے کہ میاں اگر ہم نے پناہ دے دی تو پورا عرب ہمارے خلاف ہو جائے گا، ہمارے اوپر جنگ تھوپ دی جائے گی، قریش ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو قبول فرمایا، نبی اکرم علیہ السلام کی نصرت کے لیے اور آپ کا ساتھ دینے کے لیے، اور انہوں نے نصرت
نصرت اور وفاداری کا اور محبت اور جانثاری کا وہ نمونہ پیش فرمایا کہ دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے۔ اصل میں بات یہ تھی کہ مدینہ منورہ میں دو قبیلے رہتے تھے، اوس اور خزرج۔ یہ مشرک تھے پہلے، اور وہیں پر اطراف میں یہودی قبائل آباد تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع۔ یہ لوگ توریت پڑھتے تھے اور پڑھے لکھے تھے۔ ان کی لڑائی چلتی تھی اوس اور خزرج سے۔ اور یہودی بات بات پہ یہ کہا کرتے تھے کہ انتظار کرو، آخری پیغمبر آنے والے ہیں اور وہ ہم ہی میں سے ہوں گے، اور ان کے ساتھ مل کے ہم تمہارا مقابلہ کریں گے، تمہیں سبق سکھائیں گے۔ بات بات پہ یہ تانے دیا کرتے تھے۔ اب ہر سال حج کے موقع پر یہ اوس اور خزرج کے لوگ مکہ معظمہ جاتے تھے، مینا میں ٹھہرتے تھے، وہاں خیمے لگتے تھے تمام قبائل کے۔ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ہر خیمے میں دعوت دینے کے لیے تشریف لے جاتے۔ تو وہاں جب ان کے سامنے یہ بات آئی کہ ارے یہ نبی ہونے کا دعویٰ فرما رہے ہیں، یہ وہی نبی تو نہیں ہے جس کا طعنہ ہمیں یہودی دیتے رہتے ہیں۔ تو قبل اس کے کہ یہودی ان سے رابطہ کریں، ہم ہی ان سے وابستہ ہو جائیں تو اچھا رہے گا۔ چنانچہ پہلے چند لوگ وابستہ ہوئے، گنے چنے 8-10۔ پھر وہ واپس مدینہ آئے، وہاں انہوں نے بات چلائی کہ بھائی تو نبی تشریف لا چکے اور ان کی یہ تعلیم ہے، بڑی اچھی تعلیم ہے۔ تو ایک اور بڑی جماعت تیار ہوئی اور وہاں پھر ملاقات ہوئی مینا کی گھاٹی میں۔ تو ان لوگوں نے مشورہ کر کے پیغمبر علیہ السلام کو پیشکش کی کہ یہ مکے کے لوگ آپ کے پیچھے پڑے رہے ہیں، جان کے دشمن ہو رہے ہیں، رہنے نہیں دے رہے، آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں، ہم آپ کا بصر و چشم استقبال کریں گے۔ تو حضور اکرم علیہ السلام نے ان سے کچھ سوالات فرمائے کہ تم کیا وعدہ کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم جان کی ضرورت پڑو گی تو جان دو گے کہ جی بالکل؟ کہ مال کی ضرورت پڑے گی تو مال دو گے کہ ہاں بالکل؟ میری 100% اطاعت کرو گے کہ جی بالکل تیار، جو آپ کہو گے وہ۔ آسان نہیں تھا یہ وعدہ کرنا۔ کہا گیا کہ سارا عرب تمہارا دشمن ہو جائے گا کہ جی ہونے دو، تمہارے خلاف جنگیں ہوں گی کہ جی بالکل تیار۔ ساری باتیں انہوں نے قبول کی۔ چنانچہ نبی اکرم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے منظوری دے دی
اور ان کے ساتھ کچھ صحابہ کو جو پہلے سے ایمان لا چکے تھے، قرآن پڑھ چکے تھے، ان کو روانہ کیا کہ تم وہاں جا کے مدینے میں قرآن سکھلاؤ، قرآن کا مکتب قائم کرو، گھر گھر میں دین پھیلاؤ۔ چنانچہ ابھی پیغمبر علیہ السلام نے ہجرت نہیں فرمائی تھی کہ وہاں بڑی آبادی دولت اسلام سے مشرف ہو چکی اور قرآن کی تعلیم ان کے اندر عام ہو گئی، کیا بڑے کیا چھوٹے، کیا مرد کیا عورت، سب اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ اور اس کے بعد سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رفیق خاص یار غار سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر مدینہ منورہ تشریف لائے، ہجرت فرما کر۔ تو پورے مدینے میں خوشی کا عالم تھا۔ کچھ دن آپ نے قباء میں قیام فرمایا، 14 دن، پھر آپ مدینے تشریف لائے تو آپ کا عظیم استقبال ہوا، دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا استقبال تھا، اور ہر محلے والے، قبیلے والے یہ چاہ رہے تھے کہ پیغمبر علیہ السلام ہمارے ہاں قیام فرمائیں، ہمارے مہمان بنیں۔ چنانچہ جس محلے سے گزرتے تھے تو لوگ آپ کے اونٹنی کی نکیل پکڑتے تھے کہ جی حضرت یہ گھر ہے، یہاں تشریف لائیے۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں استقبالیہ ترانے پڑھ رہی تھیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع۔ وداع کی گھاٹیوں سے نبوت کا بدر کامل طلوع ہو چکا ہے، قیامت تک ہمارے اوپر شکر واجب ہے کہ اللہ تعالی نے حضور جیسی نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ آپ فرماتے چھوڑ دو نکیل اس کی، یہ اونٹنی معمورہ ہے، جہاں اللہ کا حکم ہوگا یہ وہاں رکے گی، چلنے دو اسے۔ چلتے چلتے یہ اس جگہ پر پہنچی جہاں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان تھا، اور سامنے مسجد نبی اس وقت قائم ہے، وہاں بیٹھ گئی۔ فوراً حضرت ابو ایوب حضور کا سامان لے کے اپنے گھر مہمان رسول بننے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اور یہی آپ کا ننیالی خاندان کا مقام تھا۔ اور پھر تو بھائی مدینے میں باہر آ گئی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جس دن حضور مدینے میں تشریف لائے، مدینے کی ہر اینٹ روشن معلوم ہوتی تھی، روشنی پھیلتی تھی، اور جس دن حضور نے دنیا سے پردہ فرمایا ایسا لگا جیسے ہر جگہ اندھیرا چھا گیا۔ اور پھر ان حضرات انصار نے جو قربانیاں دی ہیں دین کے لیے، اسلام کے لیے، حضور کے لیے، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ تمام جو مہاجرین آئے تھے مکے سے، حضور نے ایک ایک انصاری ایک مہاجر کی مواقعات کرا دی، بھائی بھائی ہو گئے۔ آپ جانتے ہیں باہر سے آنے والے کو بھائی بنانا کتنا مشکل کام ہے۔ آج کوئی پردیسی آ جائے یہاں
اور کچھ زیادہ تعداد میں آ جائیں تو لوگ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں کہ میاں تم ہمارے حق مارنے کے لیے آ گئے، اور انہیں اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا۔ اور وہاں انصار مدینہ نے کیا کیا، گھر کھول دیے۔ بعض تو ایسے واقعات پیش آئے کہ یوں کہا انصاری بھائی نے کہ میری 2 بیویاں ہیں، تمہیں جو پسند ہو اس کے بارے میں ہاں کرو، میں اسے طلاق دے دوں گا، عدت گزار کے تم اس سے شادی کر لینا۔ قربان ہے اس ایثار پر، خود بھوکے رہے، مہاجروں کو کھلایا۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، خود پریشانی میں رہے، اپنے بھائیوں کو تکلیف نہیں ہونے دی۔ بدر کا موقع پیش آیا، اچانک جنگ پیش آ گئی۔ حضور نے مشورہ کیا کہ ہم تو نکلے تھے قافلے کے تعاقب کے لیے، اور سامنے بڑا لشکر ہے، 313 تھے 50 آدمیوں کے مقابلے میں، تو کوئی مشکل نہیں تھی۔ اب 313 کے مقابلے میں 1000 کا لشکر، ابو جہل ہے اس میں، فلاں ہے، کیا کریں؟ مہاجرین کھڑے ہوتے رہے کہ جی جو آپ چاہیں، لیکن حضور خاموش رہے، کہتے مشورہ دو، اشیر والے۔ آپ چاہتے تھے کہ انصار مدینہ میں سے کوئی کھڑا ہو؟ اللہ اکبر! تو انصار مدینہ میں سے ان کے سردار کھڑے ہوئے اور فرمایا حضور سن لیجئے، ہم ان یہودیوں کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا تھا کہ جاؤ تم اپنے رب کو لے جاؤ، لڑ لو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ ہم تو آپ کے کہنے پہ گردن کٹانے کو تیار ہیں۔ آپ کہیں گے جنگل میں چلے جاؤ، جنگل میں چلے جائیں گے۔ آپ کہیں گے دریاؤں میں گھوڑے ڈال دو تو وہاں چلے جائیں گے۔ تو حضور کے چہرے پہ بشاشت پھیل گئی، یہ قربانی۔ تو انصار مدینہ جنہوں نے ابتدائی دور میں سخت ترین حالات میں اسلام کی نصرت کی ہے، اللہ کے ہاں ان کا بہت اونچا مقام ہے، بہت اونچا مقام ہے۔ حضور نے فرمایا کہ انصار کی مثال ایسی ہے جیسے اندر کا کپڑا ہوتا ہے، اور دنیا والوں کی مثال ایسی ہے جیسے باہر کا کپڑا ہوتا ہے۔ ایک موقع پر غزوہ حنین کا غنیمت کا مال تقسیم ہو رہا تھا، اور بہت مال ملا تھا بے حساب۔ اب آپ نے جو مکے کے لوگ اسلام لائے تھے ان کو آپ زیادہ دے رہے تھے تاکہ ان کا اسلام پکا ہو جائے۔ تو کچھ انصاری نوجوانوں کی زبان پر یہ جملہ آ گیا کہ جی جب خون کی ضرورت پڑی تو ہم تھے، اور جب مال تقسیم کرنے کا نمبر آیا تو انہیں دیا جا رہا ہے اپنی قوم کو۔ حضور کو یہ خبر مل گئی کہ کچھ لوگوں نے یہ بات کہی ہے، تو آپ نے ایک بڑے خیمے میں سب کو جمع فرمایا، تمام انصار کو، اور آپ نے پوچھا کہ بھئی انصار کے علاوہ تو یہاں کوئی اور نہیں ہے؟ جواب ملا کہ ہاں ایک بھانجا بھی ہے۔ آپ نے فرمایا ابن الاخت منہم، کوئی بات نہیں، بھانجا بھی انہی قوم میں شمار ہوتا ہے۔ پھر آپ نے ایک تقریر فرمائی
اور اس کا ایک جملہ ایسا تھا جس نے انصار مدینہ کو بے قرار کر دیا۔ حضور نے فرمایا سنو اے مدینہ کے انصار سنو، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ دنیا کے لوگ سونا چاندی لے کے جائیں اور بکری اور اونٹ لے کر کے جائیں اور تم اپنے ساتھ رسول اللہ کو لے کر کے جاؤ؟ کیا اس پر راضی نہیں ہو؟ تو لوگ بے قرار ہو کے چیخیں نکل گئیں کہ اللہ اکبر، اس سے بڑی سعادت اور کیا ملے گی کہ ہمارے ساتھ اللہ کا رسول جا رہا ہے۔ آج مدینے کو جو عزت ملی وہ محض وہاں کے باغات کی وجہ سے عزت نہیں ہے، اس جگہ کی وجہ سے عزت نہیں ہے، اس مٹی کی وجہ سے عزت نہیں ہے، وہ عزت اس لیے ہے کہ اللہ کے رسول کا وہ شہر قرار پایا، اس لیے اسے عزت ملی۔ اگر اللہ کے رسول کی بجائے ہجرت نہ بنتی اور اللہ کے رسول کا وہاں روضہ مبارکہ نہ بنتا، کون جانتا جیسے اور شہر ہوتے ویسے ہی وہ بھی شہر ہوتا۔ اور انصار مدینہ کو بھی جو عزت ملی وہ کس طرح ملی؟ حضور کی نسبت کی وجہ سے ملی۔ تو آج اور قیامت تک جس کے دل کے اندر بھی ذرہ برابر ایمان ہے وہ انصار مدینہ سے ٹوٹ کر محبت کرے گا کہ انہوں نے واقعتاً اسلام کو سہارا دیا ہے، اسلام کے لیے قربانیاں دی۔ آیت الایمان حب الانصار، ایمان کی علامت ہے کہ آدمی انصار مدینہ سے کیا کرے؟ محبت کرے، دل سے عقیدت رکھے، احترام کرے، اور جو بھی منافق ہوگا وہ جلے گا کہ انہوں نے کیوں پناہ دے دی، انہوں نے کیوں قربانی دے دی، اس کے دل میں بغض آئے گا، وہ نام لینا پسند نہیں کرے گا انصار مدینہ کا۔ اور یہ بغض انصار سے بغض نہیں ہے، یہ بغض دین سے بغض ہے، دین کی ترقی سے بغض ہے۔ اس لیے ایک بات تو یہ کہ ہمیں باقاعدہ انصار مدینہ کے حالات پڑھ کر اس بارے میں جو آیات مبارکہ قرآن پاک میں ہیں ان کا مطالعہ کر کے ان کا ذکر، تذکرہ، مذاکرہ عام لوگوں میں، بچوں میں، گھروں میں کرتے رہنا چاہیے۔ اس سے ایمان میں اضافہ ہوگا، انصار کے تذکرے سے ایمان کے اندر اضافہ ہوگا، آپ خود محسوس کریں گے۔ اب اگلی بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس حدیث سے ہمیں سبق ملا کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو شخص بھی دین کے کاموں میں معاون بنے، جان سے، مال سے، زبان سے، ہم اس کا دل سے احترام کریں۔ یہ اس حدیث سے ہمیں سبق مل رہا ہے، کیونکہ انصار مدینہ سے محبت خدمت دین کی وجہ سے۔ آج اگر کوئی ہمارا بھائی دین کی اشاعت میں لگا ہے، اور دین کی اشاعت کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں، مصلی پہ کھڑا ہو کے امامت کر رہا ہے، یہ بھی دین کو زندہ کیے تھے۔ امام نہ رہے تو دین زندہ نہیں رہے۔ مدرسے میں بچوں کو پڑھا رہا ہے، یہ بھی دین زندہ کر رہا ہے۔
لوگوں کو اچھی باتیں بتانے کے لیے سفر کر کے جا رہا ہے، یہ بھی دین کو زندہ کر رہا ہے۔ کوئی کتاب لکھ رہا ہے دین کے بارے میں، یہ بھی دین کو زندہ کر رہا ہے۔ مالی تعاون کوئی کر رہا ہے دین کا کسی بھی شعبے میں، یہ بھی دین کی خدمت کر رہا ہے، کیونکہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں مال کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اور انصار مدینہ نے مال کا تعاون بھی کیا ہے۔ تو جو کام انصار مدینہ نے کیے ہیں یا دین کے خدمتگاروں نے کیے ہیں دور نبوت میں، دور صحابہ میں، آج جو آدمی بھی وہ کام کر رہا ہو، ان سب کا احترام، ان کی عظمت ہمارے دل میں ہونی چاہیے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور اگر ان سے ہمارے دل میں کھٹاس پیدا ہوتی ہے کہ میاں یہ اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، ان کو جب دیکھو بس اسی کی دھن ہے، فکر ہے، ان کو آدمی حقیر سمجھے، ان سے بغض رکھے، ان کا احترام نہ کرے، ان کی بے عزتی کرے، ان کا مذاق اڑائے، یہ ایمان کی علامت نہیں ہے، یہ نفاق کی علامت ہے۔ کیونکہ منافق ہمیشہ دین کی ترقی سے ناخوش ہوتا ہے اور دین میں خرابی آئے اس سے خوش ہوتا ہے، یہ منافق کی علامت ہے۔ منافق اسے کہتے ہیں جو دعویٰ تو دین کا کرے اور دل سے دیندار نہ ہو، اس کو منافق کہتے ہیں۔ تو اگرچہ یہ حدیث جو آپ کے سامنے پڑھی گئی اور جس کا ترجمہ کیا گیا انصار مدینہ کے بارے میں ہے، لیکن اس سے یہ بات دلالتاً ثابت ہو رہی ہے کہ دین کی خدمت موجب تعظیم ہے، اور جو تعظیم نہ کرے خدام دین کا، ان کی تعظیم نہ کرے، اسے اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ ہمارا دین بہت سے شعبوں پر مشتمل ہے، گلدستہ ہے، کسی ایک کام کا نام دین نہیں ہے، سب سے مل کے دین بنتا ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام کی مسجد نبوی میں سارے دین کے کام ہوتے تھے، وہاں خانقاہ بھی لگتی تھی، جس کو آج ہم تصوف کہتے ہیں، یعنی اخلاق کو سدھارنا، اس کا مرکز بھی مسجد نبوی تھی۔ اور وہاں تعلیم کے حلقے بھی لگتے تھے، قرآن پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا۔ مسجد نبوی مدرسہ بھی تھی، اور وہاں لشکر بھی ترتیب دیے جاتے تھے کہ بھئی یہ جماعت فلاں جگہ لڑنے جائے گی اور اس کا فلاں امیر ہوگا، اس کے لیے بھی کوئی الگ جگہ نہیں تھی، مسجد نبوی تھی۔ سلطنت بھی وہیں سے چلتی تھی، حضور کا کوئی الگ سے آفس نہیں تھا، سرکاروں کی طرح، حکومتوں کی طرح، وہی مسجد نبوی آفس بھی تھا، دارالحکومت بھی تھا، سیکریٹریٹ بھی تھا، سارے کام وہیں سے ہوتے تھے۔ وہ سب چیزوں کا سب کام ہو رہے ہیں، یہ سارے کام آج الگ الگ ہو رہے ہوں یا یکجا ہو رہے ہوں، سب دین میں داخل ہیں، سب کی ضرورت ہے۔ لیکن فرق سمجھ لیجئے کہ نبی کی جو ذات ہوتی ہے وہ جامع ہوتی ہے، نبی کی ذات
جامع الکمالات ہوتی، وہ بیک وقت معلم بھی ہیں، بیک وقت شیخ بھی ہیں، بیک وقت کمانڈر بھی ہیں، بیک وقت حاکم بھی ہیں، ساری صفات نبی میں یکجا ہے، مگر نبی کے علاوہ سب میں یہ باتیں یکجا پائی جائیں یہ کوئی ضروری نہیں۔ یہاں مفسر الگ ہو سکتا ہے، شیخ الگ ہو سکتا ہے، مصنف الگ ہو سکتا ہے، حاکم الگ ہو سکتا ہے، کام سب نبی والے ہیں مگر بٹ گئے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ کام سب نبی والے ہیں، کسی ایک کام کو نبی والا نہیں کہہ سکتے، سب نبی نے کیے۔ سب کا احترام کرو، سب کا تعاون کرو، سب کی دل سے قدر کرو، سب چیزیں زندہ رہیں گی تو دین زندہ رہے گا، دین کھڑا رہے گا، دین آگے بڑھے گا، اس میں ہمارا جو بھی حصہ لگ سکے وہ لگائیں، کیونکہ ہم اصل نہیں ہیں میرے بھائیوں، دین اصل ہے۔ ہم رہیں نہ رہیں، دین زندہ رہنا چاہیے، دین زندہ رہے گا، مسجدیں آباد رہیں گی، نسلیں دین پر قائم رہیں گی، گھر کا ماحول دینی رہے گا۔ یہی ہر زمانے کی ضرورت ہے، یہی آج کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے شرور سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔